السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آج کے سبق کا عنوان ہے شرک سے ڈرنے کا بیان، یعنی انشاءاللہ العزیز آج یہ سمجھایا جائے گا کہ ہمیں اور آپ کو خود کس طرح شرک سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ہم شرک میں نہ پھنس جائیں اور ہم سے شرک نہ ہو پائے۔ پچھلے درس میں نے آپ کو توحید کی فضیلت بتلایا تھا اور توحید کی اہمیت بتلایا تھا۔ توحید کے بعد ایک معاملہ آتا ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی خوبیوں اور صفتوں میں اللہ کی کسی مخلوق کو برابر ٹھہرانا یا اللہ جیسا ٹھہرانا۔ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ کی کسی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ مخلوق انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا ان کے علاوہ ہو، اللہ کے جیسا ٹھہرانا، اللہ کے برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ تو شرک سے ہمارے قرآن نے ہمیں ڈرایا ہے اور ہمیں آگاہ کیا ہے، اور کئی جگہ پر ہمیں اور آپ کو قرآن مجید نے ہمیں شرک کرنے سے، ہر طرح کے شرک کرنے سے، چاہے وہ بڑا شرک ہو اور چاہے وہ چھوٹا شرک ہو، چاہے وہ شرک خفی پوشیدہ شرک ہو، ہر طرح کے شرک سے قرآن کریم نے، رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے لوگوں کو شرک سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ صرف آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے رسول آئے، چاہے ان کا نام ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، چاہے ان پر آسمانی کتابیں اتری ہوں یا نہ اتری ہوں، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا ہے، شرک سے روکا ہے، شرک سے آگاہ کیا ہے۔ اب آپ اسی سے شرک کی خطرناکی سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کتنا ڈینجر ہے، کتنا خطرناک ہے، کتنا ڈبو دینے والا ہے، کتنا نقصان دہ ہے۔ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبی کو بھیجا، جتنے رسول کو بھیجا، جتنی آسمانی کتابیں آئیں، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، ساری آسمانی کتابوں میں کیا ہوا؟ شرک سے روکا گیا، شرک سے ڈرایا گیا، یعنی جو بھی آیا شرک سے بچو۔ 1,00,000 کم و بیش، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، کم و بیش 1,24,000 میسنجرز، پیغمبر، سندیشتہ آئے۔ سبوں نے اپنی اپنی قوم کو، اے میرے قوم والو، اے میرے امتیوں، شرک سے بچنا، شرک سے رکنا، شرک کے قریب نہ جانا۔ جب سب لوگوں نے روکا، جتنی آسمانی کتابیں آئیں اس میں بھی شرک سے روکا گیا، تو اس کا مطلب یہ بڑا خطرناک اور بڑا ڈینجر ہے۔ جیسے ایک راستہ ہے، ادھر سے کوئی آ رہا، اے بھائی آگے جاتے ہوشیاری سے جانا، دیکھو ایک سانپ ہے، جو بھی ادھر سے ہے، اس کا مطلب بڑا ڈینجر سانپ ہے کہ نہیں؟ تو ساری نبیوں نے، ساری آسمانی کتابوں نے شرک سے روکا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 یاد کر لو، لکھنا چاہیے، سورہ نساء آیت نمبر 48 سے، تاکہ جا کر کے آیت دیکھ لو، پڑھ لو وقت نکال کر کے، اور سارے لوگوں کو یہ آیت پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنا چاہیے، ہاں اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. اور آپ لوگوں کے پاس احسن البیان الحمدللہ ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا خطرناک ہے، کتنا ڈینجر ہے، ان اللہ لا یغفر، یقیناً سچ میں واقعی میں اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ نہیں چھما کرے گا، اللہ نہیں بخشے گا. کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، کس چیز کو نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی طرح کا بھی شرک، چاہے بڑا شرک اور چاہے چھوٹا شرک، چاہے کھلم کھلا شرک اور چاہے چھپا ہوا شرک، چاہے شرک اکبر اور چاہے شرک اصغر اور چاہے شرک خفی اور چاہے شرک جلی. اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا. جس چیز میں جو بھی شرک پایا جائے گا جس آدمی کے اندر، اللہ اسے نہیں معاف کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو دوسرے پاپ اور گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں شرک کرتا رہا، چاہے بڑا شرک، شرک اکبر، اور چاہے چھوٹا شرک، اور چاہے نیت اور ارادوں میں شرک جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، کرتا رہا اور اسے توبہ کی نوبت نہیں آئی، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس نے اپنے کیے ہوئے شرک سے توبہ نہیں کیا، تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ دوسرا گناہ کیا، سود کھا لیا اللہ بچائے رکھے، زنا کر لیا اللہ بچائے رکھے، چوری کر لیا اللہ بچائے رکھے، جھوٹ بول دیا اللہ بچائے رکھے، غیبت کیا اللہ بچائے رکھے، حسد کیا اللہ بچائے رکھے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا. اگر شرک معاف ہوگا تو کس چیز سے؟ سچی توبہ، اس طرح کی اس سے توبہ بھی کرے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینک بھی دے، اس کے قریب نہ جائے اور اسے فوراً چھوڑ دے، تبھی معاف ہوگا. اور یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہو سکتا ہے. مرنے کے بعد کوئی شرک معاف کرانا چاہے تو نہیں معاف ہوگا. اس کو دوسرے انداز میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کافر اپنے کفر پر اگر مرا، مرتے وقت بھی وہ کفر پہ رہا، زندگی بھر کفر کیا یا زندگی میں کبھی کفر کیا، اس سے توبہ نہیں کیا، اور کفر سے توبہ اسلام ہے، کفر پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر کو معاف کرے گا؟ کرے گا؟ جتنا آپ لوگ پڑھے ہو جان لو. ایسے ہی اگر شرک پر کوئی بنا توبہ کے مرا تو اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج اور اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شرک کتنا ڈینجر اور کتنا ڈرنے کی چیز ہے، بچنے کی چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً معاف کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوگا. اب یہیں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ جب یہ شرک اتنا ڈینجر اور خطرناک ہے تو ہمیں شرک کے بارے میں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے. شرک ہے کیا؟ شرک کی کتنے طرح کا شرک ہوتا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک سے بچا کیسے جائے، وہ کون کون سا عمل ہے، وہ کون کون سی عادت ہے، وہ کون کون سی بولی ہے جو شرک ہے. بس اوقات انسان کر ڈالتا ہے حالانکہ جانتا ہی نہیں کہ وہ شرک ہے، کر ڈالتا ہے حالانکہ وہ جانتا نہیں کہ وہ شرک ہے.
تو اب جب شرک اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے کہا جب قطعاً معاف نہیں کریں گے شرک نہیں کر کیا ہوگے، تو ہمیں شرک کیا ہے جاننا چاہیے، شرک کی قسمیں کیا ہیں یہ بھی جاننا چاہیے۔ جو توحید والے ہوتے ہیں وہ جس طرح توحید کو پڑھ کر سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپناتے ہیں، ایسے ہی توحید والے جو ہوتے ہیں وہ شرک کو بھی پڑھتے ہیں، شرک کو بھی جانتے ہیں، تاکہ اس سے کیا کیا جائے، بچا جائے۔ توحید جنت میں داخل کرے گی، سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں، اور شرک کہاں لے جائے گا، جہنم میں۔ اللہ محفوظ ہوگے میرے بھائیوں سے۔ اور اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ قطعاً شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس سے شرک کی ساری قسمیں مراد ہیں، چاہے وہ شرک اکبر ہو بڑا شرک، اور چاہے وہ شرک اصغر ہو چھوٹا شرک، اور چاہے شرک جلی ہو اور چاہے شرک خفی ہو، اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار کے ہم لوگوں کو شرک سے ڈرایا ہے کہ نہیں ڈرایا ہے، آگاہ کیا کہ نہیں آگاہ کیا، ڈرایا کہ نہیں؟ دیکھو بھائی میں معاف نہیں کروں گا، کیا مطلب؟ شرک سے بچو، اگر معافی چاہتے ہو، اگر بخشش چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو، شرک سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے رکھے۔ شرک سے سارے نبیوں نے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم 14ویں پارہ میں ہے، آیت نمبر 35-35، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مومن تھے، متقی تھے، بلکہ مومنوں اور متقیوں کے امام تھے، ہے نا، مومنوں اور متقیوں کے امام تھے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا اللہ وجنبنی، مجھے بچائے رکھ، مجھے دور رکھ، مجھے بچائے رکھ، وبنیہ، اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھ، میری اولاد کی بھی حفاظت فرما، میری بھی حفاظت فرما، مجھے بچائے رکھ اور میری اولاد کو بچائے رکھ۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ صنم کہتے ہیں عربی میں بت کو، اردو میں، یہ کہ ہم بتوں سے کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خود مجھے بھی بچائے رکھ، میری اولاد کو بھی بچائے رکھ، جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا دے گا، ان کو بھی بچائے رکھ۔ کس چیز سے بچائے رکھ؟ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ بتوں کی عبادت، ہم کس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کی بھی عبادت کریں اور بتوں کی بھی عبادت کریں، تو اللہ کی عبادت میں بتوں کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ تصویر ہو، چاہے اسٹیچو ہو، اور چاہے کوئی چیز ہو، اور چاہے کوئی لکیر ہو، اور چاہے کوئی اشارہ۔ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے بت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر صرف مورتی کی پوجا کرنا، اس کو عربی میں وطن کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں۔ کہ اللہ کی عبادت ہو، ساتھ ہی ساتھ بندہ مورتیوں اور مجسموں اور اسٹیچو کی بھی عبادت کرے۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ مجھے بچائے رکھ اور میری اولاد کو بچائے رکھ، کہ ہم تیری عبادت کے ساتھ ساتھ فوٹو کی بھی عبادت کریں، مورتی کی بھی عبادت کریں، پتھر کی بھی عبادت کریں، درخت کی بھی عبادت کریں، جانور کی بھی عبادت کریں، قبر کی مٹی کی بھی عبادت کریں،
मुर्दे की भी इबादत करे, खड़े की इबादत करे, पड़े की इबादत करे, अल्लाह मुझे बचाए रखा। ये दुआ किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। मेरे भाइयों साथियों, अगर एक गैर मुस्लिम है, सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, अगर वो आपको देखकर अपने रूम में जैसे नमाज पढ़ता है वैसे आप जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे वो भी नमाज पढ़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर जा करके एक मूर्ति रख करके, जो मिट्टी की मूर्ति है, जिसके अंदर कोई अल्लाह की कुदरत और ताकत सिरे से है ही नहीं, वो उसके अंदर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का हक, अल्लाह की इख्तियार मानता है, वो जन्नत में जाएगा? उसका मुसलमान मानोगे? हाँ हुसैन, मानोगे? ठीक है, एक आदमी जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, नमाज रोज़े सब करता है, फिर जा करके किसी को अपना बुजुर्ग मानकर, किसी को अपना वली मानकर, किसी को अपना नबी मानकर, किसी को अपना रसूल मानकर, किसी को अपना पेशवा मान करके, हालांकि ये सब जिंदा है उसके सामने, जाकर के उनके साथ वो बर्ताव करता है जिस बर्ताव का हकदार सिर्फ अल्लाह है, वो मुसलमान माना जाएगा? माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बर्ताव जो अल्लाह के साथ बंदों का होना चाहिए, उस बर्ताव में वो अल्लाह के एक मखलूक को शरीक करता है, हालांकि वो मखलूक जिंदा है। जब जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते, अगर जिंदगी में ऐसा किया तो ये शिर्क हो गया, जिसके नामुआफिक अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में, मरने के बाद उसकी कब्र बना करके, मजार बना करके, दरगाह बना करके, आस्थाना बना करके, अगर जाके उस कब्रों पर वो इबादतें करता है जिन इबादतों का हकदार अल्लाह, जैसे दुआ, जैसे पुकारना, जैसे मदद मांगना, जैसे फरियाद करना, तो कहाँ का मुसलमान रह जाएगा मेरे भाइयों से? तो हज़रत इब्राहीम ने इस चीज़ की दुआ की कि अल्लाह ताला तुम मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से महफूज रखना। शिर्क से हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह डराया है, ये तो कुरान की आयत हुई, ऐसे बहुत सारी आयतें, ऐसे कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। शिर्क से हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हमें और आपको डराया है मेरे भाइयों और साथियों। ये एक मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस है और सही है। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं, अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकल असग़र, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज का डर है वो छोटे शिर्क का है। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारे बारे में, ऐ मेरे उम्मतियों, क़यामत तक आने वाले लोगों, मुझे तुम्हारे बारे में जिस चीज का सबसे ज्यादा डर, खतरा और अंदेशा है वो किसके बारे में है? शिर्क असगर, यानी छोटे शिर्क के बारे में है। जब छोटे शिर्क के बारे में सबसे ज्यादा खतरा रहेगा तो बड़े शिर्क का क्या हाल होगा? सहाबे कराम ने पूछा, फसुइला अन्हु फकाल अर्रिया, चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा कि छोटा शिर्क क्या है? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिखावा, रियाकारी, दिखावा और रियाकारी, इसका मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा खतरा। कोई कुरान ने, नबी की सुन्नत ने हमें बड़े शिर्क से भी डराया, और किस शिर्क से डराया? छोटे शिर्क से डराया, क्योंकि वो भी खा लेने वाला है, वो भी चाट लेने वाला है, वो भी जहन्नम ले जाने वाला है, वो भी हलाको बर्बाद कर देने वाला है। छोटे शिर्क, जिसको रिया कहा जाता है और दिखावा कहा जाता है। मेरे भाइयों और साथियों, रिया दिखावा की दो किस्में हैं, दिखावा की दो किस्में हैं। एक वो दिखावा जो मुनाफिकों के यहाँ पाई जाती है, वो रिया, वो दिखावा। रिया माने दिखावा, दिखाने के लिए करना। क्यों दिखावा शिर्क है?
क्यों दिखावा, रियाकारी क्यों शिरक है? इबादत सिर्फ किसके लिए करनी चाहिए? अब अगर हमने इबादत की किसी मखलूक को दिखाने के लिए, इबादत किसको दिखाने के लिए करना चाहिए? किसकी कुर्बत हासिल करने के लिए करना चाहिए? किसका नजदीकी बनने के लिए करना चाहिए? किसको राजी करने के लिए करना चाहिए? अल्लाह। अब अगर हमने अल्लाह के किसी मखलूक को खुश करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसकी तारीफ चाहने के लिए, उसके करीबी होने के लिए किया, तो इस इबादत में उस मखलूक को हिस्सेदार किया कि नहीं किया? शरीक किया कि नहीं किया? किया ना? तो शिरक हो गया कि नहीं हो गया? जब शरीक किया तो शिरक हो गया कि नहीं होगा? इसलिए ये शिरक है। और दिखावा, जिसको अरबी में अर्रिया कहा जाता है, रियाकारी, आप लोग भी बोलते हैं, ये दो तरह से है। एक वो दिखावा जो मुनाफिकों के अंदर पाई जाती है, अल्लाह ताला मुनाफिक से बचाए। वो क्या करते थे? अंदर कुफ्र छिपाते थे, दिल में क्या रहता था उनके? कुफ्र। और दिखा जाहिर क्या करते थे? इस्लाम। ऐसे लोग कहाँ रहेंगे? जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में ऐसे लोग रहेंगे। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में फरमाया है, युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। सूरह निसा आयत नंबर 142। ये मुनाफिक लोग जो है लोगों को दिखाते हैं। साहब उस वक्त जो साहब किराम थे, जो लोग थे, लोगों को दिखाते हैं। आज भी अगर कोई मुनाफिक पाया जाएगा कि ऊपर से आके इस्लामिक सेंटर में कलमा पढ़ लिया, अंदर कुफ्र छिपाई हुई है ना, अल्लाह महफूज रखे, तो ये लोगों को दिखाते, लोगों के हम मुसलमान अपने आप को साबित करते हैं, हालांकि अंदर क्या है? यहूदी है, नसरानी है, काफिर ही है। और ये लोग अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। कहाँ याद करता मुनाफिक अल्लाह को? जब उसकी फंसती मुश्किल, या जहां वो फायदा हासिल करना चाहता है। चुनाचे अगर कहीं हम फंसे और अल्लाह को याद करने लगे, कहीं हम कुछ फायदा हासिल करना चाहते दुनियावी, उस वक्त अगर हम अल्लाह को याद करें, बाकी औकात में अल्लाह को नहीं याद करते, तो हमारे अंदर मुनाफिकों की एक आदत है। अल्लाह ताला महफूज रखे। दिखावे की एक दूसरी किस्म है जो मुसलमानों के अंदर भी आ सकती है, अल्लाह ताला महफूज रखे। और मेरे भाइयों और साथियों, अगर हम अपने ऊपर, हर एक कहने वाला भी सुनने वाला, जरा गहराई से रिसर्च करने लगे कि हमारा नेक काम जो हम करते हैं, नेक काम, वो हमारा बाकी है या बर्बाद है? बाकी है, बर्बाद है। ये बहुत जरूरी देखना, क्योंकि दिखावा और रियाकारी ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जैसे इबादत में आई वह इबादत रहेगा बर्बाद, वह इबादत जला के भस्म कर। रियाकारी, दिखावा, ये इबादत को जलाकर राख कर देती है, बेफायदा कर देती है, बेवजन कर देती है। और शैतान जो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है, वो किसी न किसी तरीके से अगर कुछ न कर पाया तो रियाकारी दाखिल करने की कोशिश करता है। वो रोकता है, इबादत मत कर, नहीं रोक पाया, आ गए इबादत करने के लिए। अब इबादत करते वक्त या इबादत की नियत करने से पहले या इबादत करने के बाद उसकी कोशिश होती है इसकी सारी मेहनत क्या हो जाए? अकार हो जाए। इखलास को खो देना चाहता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पे जिस चीज का सबसे ज्यादा खतरा और अंदेशा महसूस होता है, डर महसूस, वो रियाकारी है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्योंकि ये चूंटी की चाल की तरह आता है, जिस तरह चूंटी की चाल कोई परख नहीं पाता, ऐसे रियाकारी आ जाती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। और यकीनन अगर रियाकारी पर आप सोचने लगेंगे तो अल्लाह की रहमत से मायूसी तक हो जाएगी। अल्लाह महफूज रखे कि बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारे होते हैं रियाकारी पर। मिसाल के तौर पर आप सच बोल रहे हैं, सच बोलना एक नेक अमल है, लेकिन सच इसलिए बोल रहे हैं कि कोई मखलूक हमें सच्चा का है, कोई इंसान हमें सच्चा का है।
ریاکاری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یا اس لیے کہ ہمیں شہرت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے دعوت ملے، ہمیں تحفے ملے، ہماری تعریف ہو، یا لوگ مجھے بیٹھنے کی جگہ دے وغیرہ وغیرہ، دیکھ لیجئے. تو یہ سب ریاکاری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ریاکاری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کسی بھی طرح سے اس عبادت کے ذریعہ دنیا والوں کو اپنی طرف کھینچنا یا دنیا کو اپنی طرف کھینچنا، یہ ریاکاری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کسی بھی طریقے سے آپ سمجھ لیجیے، کسی بھی طریقے سے تعریف ہو، شہرت ہو، دنیا کا مال ملے، عزت ملے، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میرے یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ ریاکاری ہو گئی میرے بھائیوں. اور یہ بڑی خطرناک ہے، عبادت کو رائگاں اور برباد کر دیتے ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں. اگر کوئی شخص اس حالت میں مرا، وہ ریاکاری کرتا تھا اور ریاکاری سے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو بھی جہنم میں جائے گا، اللہ محفوظ رکھے. اپنی کسی عبادت میں اگر وہ دکھاوا، شہرت، ناموری، دنیا والوں کو اپنی طرف کھینچنا وغیرہ وغیرہ، اگر وہ اسی حالت میں مرا اور اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، تو اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں بڑا شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کسی طرح کا شرک کیا جائے. اور دکھاوا بھی شرک کی ایک قسم ہے. انشاءاللہ العزیز آگے والے درس میں شرک کی قسمیں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کی آیت نمبر 65 کے اندر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیا شرک کے بارے میں، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو اور چاہے بڑا شرک ہو. کھلم شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے، یعنی وحی کے ذریعہ آپ کو بھی یہ بتلایا گیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے آئے سب کی جانب یہ وحی کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی، اپنا یہ پیغام ہمارے نبی کو بھی دی کی طرف بھیجا، اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے سب کی طرف یہ پیغام بھیج دیا اللہ تعالیٰ. شرک کتنا خطرناک ہے، شرک سے کس طرح آگاہ ہو چوکنا رہنا چاہیے. لئن اشرکتا، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے یعقوب، جتنے بھی آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے سب کی جانب پیغام دے دیا اللہ. لئن اشرکتا، اگر تم نے شرک کیا، جس طرح کا بھی شرک ہو، اگر کوئی کام ایسا کیا جو کام شرک میں داخل ہو جاتا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا عمل، تیری محنت سب کیا ہو جائے گی؟ برباد ہو جائے گی. تیری ساری محنت، تیرا سارا عمل رائگاں ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی اس شرک کا نقصان اٹھاؤ گے، قبر میں بھی اس شرک کا نقصان اٹھاؤ گے، مرنے کے بعد بھی اس شرک کا تم نقصان اٹھاؤ گے. میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھا دے، توحید کی چاہت و تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، ہماری اولاد کو سمجھا دے، شرک سمجھا دے، اس سے بچنے والا بنائے. نبی کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، رسول کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، شفیع محشر کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، قرآن والے آقا کو، مدینہ والے آقا کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے. آپ سے پہلے چاہے وہ اسماعیل ہو یا ابراہیم ہو یا یعقوب ہو، یہود ہو یا صالح ہو، یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو یا نوح، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دیا اگر تم نے شرک کیا تو تمہاری ساری محنت، یہ نبوت اس کا محنت، یہ رسالت اس کی محنت، تمہارا یہ تقوی، تمہاری یہ نیک عمل سب کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے. اور تم برباد ہی نہیں، یہ نہیں کہ برباد ہو گئے، خسارہ اٹھانے والوں میں سو جاؤ گے. سب سے بڑا خسارہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے
ہمارے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول جائے، اللہ محفوظ رکھے۔ سب سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جائے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے اور جہنم کے ہم لقمہ بن جائے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا نقصان ہے، چاہے وہ ریاکاری ہو، چاہے بتوں کی عبادت ہو، چاہے وہ غیر اللہ سے استغاثہ مدد مانگنا ہو، پکارنا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بھی شرک سے روکا۔ آگے سن، ایک حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ بخاری شریف کے بعد جس کتاب حدیث کی جس کتاب کا درجہ ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اکٹھا کیا حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے رسول کا فرمان ہونے میں ایسے ہی یقین کیجئے جیسے آپ کو یقین ہے کہ رات کا وقت ہے اور ثنائیہ کے جامع مسجد میں ہم لوگ بیٹھے درس سن رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من لقی اللہ، جس نے اللہ تعالی سے ملاقات کی، لا یشرک بہ شیئا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، یا کیا ہدایت مل گئی توبہ کر لیا، توبہ کر لیا تو گویا کیا ہی نہیں۔ کوئی بھی گناہ اگر اس سے کوئی انسان سچی توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتی جیسے کہ اس نے کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، نہیں کچھ بھی شرک نہیں کیا، یہ نہیں کہ شرک نہیں کیا، کیا ہے؟ کچھ بھی، نہ تھوڑا نہ زیادہ، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ پتلا نہ سڈول، کچھ بھی شرک نہیں کیا، نہ شرک اکبر، نہ شرک اصغر، نہ شرک جلی اور نہ شرک خفی، کچھ بھی شرک نہیں کیا۔ یا اگر لوگوں کے بہلاوے میں آ کر یا جہالت کی وجہ سے کر لیا اور جب اسے سمجھ ملی تو اسے توبہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، کہاں جائے گا؟ یہ ہے توحید، یہ ہے شرک، کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا۔ اور آگے فرمایا، من لقیہ، جس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ وہ کچھ بھی شریک کرتا تھا، یہاں تک کہ مرتے وقت تک وہ شریک کرتا رہا، مرتے وقت تک وہ شریک کرتا تھا، شرک کرتا تھا، یہاں تک کہ اسی پہ مرا، شرک کی حالت میں مرا، کچھ نہ کچھ وہ شرک کرتا رہا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شرک کتنا خطرناک ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو ہر وقت شرک سے آگاہ رہنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور یہ بات یاد بھی رہے کہ ریاکاری بھی، دکھاوا بھی، شہرت حاصل کرنا، نام پیدا کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ بھی شرک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ریاکاری کبھی بڑے شرک میں داخل ہو جاتی ہے اور کبھی چھوٹے شرک میں۔ نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہے۔ ہاں، یہ بات بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی ساتھیوں، نیک لوگوں سے ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بولیں، نیک لوگ شرک نہ کریں، زناکاری نہ کریں، چوری نہ کریں، بدمعاشی وغیرہ نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے اس سے بچ جائے، لیکن ریاکاری سے بچنا یہ زیادہ، نیک لوگوں پر ریاکاری کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ ان کا تقوی، ان کی طہارت ہر ظاہری گناہ سے روک دیتا ہے، ظاہری اوپری گناہ سے، ہے نا۔ لیکن ریاکاری کون سا گناہ ہے؟ نیت کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، اس کا خطرہ اور حملہ نیک لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے میرے بھائی اور ساتھیوں۔ اسی لیے اگر موقع ملا تو اگلے 10 میں بتاؤں گا انشاءاللہ چھوٹے شرک سے بچا کیسے جائے۔ بڑے شرک سے ہو سکتا بچ جاؤ، لیکن چھوٹا شرک جس میں ریاکاری ہے اس سے بچنا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے شرک سے۔ اور جو شخص سوتے وقت 4 بار سورہ کافرون پڑھے گا، سورہ کافرون پڑھ کے سوئے گا، انشاءاللہ وہ ہر طریقے شرک سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ جنت اور جہنم دیکھا جائے تو ایک طرح سے انسان سے قریب ہے،
انسان کے بازو بازو چل رہی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، عمل کے حساب سے مرتے ہی جنت اس کی بہار ہو یا جہنم۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اگر جنت لینی ہے، جہنم سے بچنا ہے، اللہ کا احسان مند ہونا ہے، اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، تو ہم خود شرک سے بچیں اور اپنے بال بچوں، دوست احباب کو بھی شرک سے بچائیں۔ شرک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ہر چھوٹے بڑے شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔